الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت رواہ الترمذی والنسائی وصححہ ابن حبان۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ بزرگان محترم، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی آیت لے لیجئے، وہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوگی، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے اور اس کی گہرائی میں جایا جائے تو تنہا وہ چھوٹی سی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کے لیے دستور بن جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے ہماری آپ کی بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جا رہی ہے، اور وہ ایسی بیماری ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے تباہی و ہلاکت لانے والی ہے۔ وہ بیماری بتا دی اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ دو مختصر سے جملوں میں بیماری بھی بتا دی، بیماری کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر کیا خرابی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس خرابی سے بچنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تمہاری بنیادی بیماری اور خرابی یہ ہے کہ تم اپنے ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح اور اسی کی خوشنودی ہر وقت تمہارے پیش نظر رہتی ہے۔ لیکن تم دنیاوی زندگی کو کس پر ترجیح دیتے ہو، کس پر فوقیت دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی آخرت والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو۔ یہ تمہاری بنیادی بیماری ہے۔ اب اس بیماری کا علاج کیا؟ تو علاج یہ ہے کہ تم ذرا سوچو، اس بات کو سوچو کہ یہ دنیا جس کے خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری شب و روز کی ساری کوشش اس دنیاوی زندگی کے خوشحالی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ تمہاری کوشش یہ ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، مجھے پیسے مل جائے، میری دنیا میں عزت ہو، لوگ میرا نام جانیں، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے،
مجھے بڑا منصب مل جائے، مجھے بڑا مرتبہ حاصل ہو جائے، ساری تمہاری کوشش اور محنت کا محور یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کبھی تم نے سوچا کہ جس کے خاطر تم دوڑ دھوپ کر رہے ہو، جس کے خاطر تم نے حلال و حرام ایک کر رکھا ہے، جس کے خاطر تم لڑائیاں مول لے رہے ہو، جس کے خاطر تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، وہ کتنے روز کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد مرنے کے بعد آخرت کی آنے والی زندگی اس کے مقابلے میں کیسی خیر کی زندگی ہے، یہاں کے مقابلے میں بہتر اور یہاں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیدار غیر متناہی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ دنیا کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا کانٹا لگا ہوا ہے۔ کھانا اچھا سامنے رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے میں لذت اور ٹیسٹ آ رہا ہے، لیکن دل و دماغ پر فکر سوار ہے، جس کی وجہ سے سارا کھانا مقدر ہو رہا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے، ساری لذت بیکار ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو کامل ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے جمع کر لوں، تھوڑے سے مال و دولت حاصل کر لوں تو اطمینان مل جائے گا، سکون حاصل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ذرا بڑے بڑے سرمایہ داروں، بڑے بڑے ملوں کے مالکوں کے اندرونی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، بظاہر یہ نظر آئے گا کہ عالی شان کارے، شاندار محل ہے، بنگلے ہے، حشم و خدم ہے، نوکر چاکر ہے، سارے راحت کے اسباب میسر ہے، لیکن صاحب بہادر کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ نیند لانے کے لیے ٹیبلٹ لینا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا جا کر اور ٹیبلٹ لے کر کے گولیاں کھا کھا کر کے نیند لاتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، مسیری ہے، آرام دہ بستر ہے، لیکن نیند نہیں آتی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک کسان، ایک مزدور ہے، جس کے پاس یہ مسیری تو نہیں، جس کے پاس یہ بستر، آرام دہ بستر اور تکیہ نہیں ہے، دن بھر محنت کر کے تھک کر کے رات کے وقت میں اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سو جاتا ہے، 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر کے اٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو بتائیے، رات اس سرمایہ دار اور مل کے مالک کی اچھی گزری یا اس کسان اور مزدور کی اچھی گزری؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، ہر خوشی کے ساتھ غم لگا ہوا ہے، ہر غم کے ساتھ خوشی لگی ہوئی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ اب ہم ذرا اس آیت کریمہ میں اور غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہماری سارے امراض اور بیماریوں کی جڑ اور اس کا علاج بتا دیا ہے۔ وہ جڑ کیا ہے؟ یہ بات اتنی یقینی اور متفق علیہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات اتنی یقینی اور متفق علیہ نہیں ہے جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ، کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ یہ بات متفق علیہ بات، یقینی بات، اس سے زیادہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ بات ہے جس کو مسلمان تو مسلمان بلکہ کافر بھی مانتا ہے،
کہ ہاں ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آج تک دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا خدا کو نہیں مانتے، لیکن آج تک اس کائنات میں، اس دنیا میں موت سے انکار کرنے والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا ہے، اور سب باتوں میں اختلاف، لیکن اس پر سب متفق ہے کہ ایک دن مرنا ہے، موت آنی، اور اس بات پر بھی سب متفق ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ موت کب آئے گی۔ سائنس ترقی کر گئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، کمپیوٹرز ایجاد ہو گئے، مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے، لیکن پوچھو ان سائنس دانوں سے کہ بتاؤ بھائی، سامنے بیٹھا ہوا انسان، اس کی موت کب آئے گی؟ ساری سائنس اور سارے علوم و فنون یہاں آ کر عاجز، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ موت کب آئے گی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے، جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی ہے، اتنے ہی ہم اور آپ موت سے غافل۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے ہم سوچیں، دیکھیں کہ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر کے رات کو بستر پر جانے تک اس پورے وقت میں کیا سوچتے ہیں ہم؟ دنیا داری، روزگاری، محنت مزدوری، ملازمت، زراعت، کاشتکاری، پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات آتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا حالت پیش آئے گی؟ ہم اپنے عزیزوں کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور ان کی قبر پر مٹی ڈالتے اپنے ہاتھوں سے، لیکن گھر آنے کے بعد یہ سوچ کر کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ واقعہ، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حادم اللذات الموت، یعنی لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جائزہ لے، 24 گھنٹوں میں ہم کتنا وقت اس موت کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں؟ تو اس حدیث کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تمہاری بیماری اور تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو۔ اگر آخرت تمہارے پیش نظر ہو جائے، اگر آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ساری تمہاری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ آج دنیا میں جس قدر جرائم، بدامنی، بدعنوانیاں پائی جا رہی ہے، سب اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا دل و دماغ ہمیشہ دنیا کی فکر اور دنیا کی سوچ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کا حق ضائع کر دوں، اس کا خون پی جاؤ، یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ میری دنیا درست ہو جائے۔ آخرت میں کیا ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ فکر پیدا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج آپ سیرت کی کتابوں میں جو امن و امان کے، سکون اور اطمینان کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت اس فکر آخرت کا نتیجہ نمونہ ہے۔ ہر وقت دل و دماغ پر
आखिरत का फिक्र सवार है कि अल्लाह के सामने पेश होना है। ये जन्नत नजर आ रही है और उस जन्नत के ख्याल में और अल्लाह के सामने पेश होने के ख्याल में इंसान जो अमल करता है वो अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था बहलोल। बहलोल मजजूब कहलाते थे, मजजूब किस्म के आदमी थे, लेकिन बातें बड़ी हिकमत की किया करते थे। इस वास्ते उनको लोग बहलूल दाना भी कहते हैं। बहलूल मजजूब भी है, हकीम भी है। हारून रशीद के ज़माने में थे और हारून रशीद उनसे मजाक भी किया करते थे। ये ऐलान कर रखा था हारून रशीद ने कि बहलूल जब भी हमारे पास आना चाहे कोई भी उनके लिए रुकावट न हो, सीधे हमारे पास पहुंच जाया करें। एक मरतबा वैसे ही बहलूल हारून रशीद के पास पहुंच गए। हारून रशीद उनसे मजाक तो करते थे। हारून रशीद के हाथ में एक छड़ी थी, लकड़ी थी, लकड़ी। वो छड़ी उठाकर उन्होंने बहलूल के हाथ में थमा दी और कहा कि मियां बहलूल, ये छड़ी मेरी तरफ से आपके पास अमानत है और ऐसा करना कि अगर इस दुनिया में आपको अपने से ज्यादा बेवकूफ़ अगर कोई मिल जाए तो मेरी तरफ से ये छड़ी उसको हदिया दे देना। इशारा इस तरफ था कि इस दुनिया में आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई है नहीं, यानी इस छड़ी के सबसे ज़्यादा हकदार आप ही है। बहलूल ने वो छड़ी उठा ली, अपने पास रख ली, बात आई गई हो गई। महीने गुजर गए, साल गुजर गए। एक मर्तबा हारून रशीद बीमार पड़ गए और बीमार ऐसे पड़े कि बिस्तर से लग गए। हकीमों ने उनको कहीं आने जाने से मना कर दिया। बहलूल इयादत के लिए पहुंच गए। जाकर के कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? कहा कि बहलूल बहुत बड़ा सफर दरपेश है। कहाँ का सफर अमीरुल मोमिनीन? कहा कि आखिरत का सफर दरपेश है। कि अमीरुल मोमिनीन, आपने इस सफर में जाने से पहले कितने लश्कर आगे भेजे, कितनी छोलदारियां और कितने खेमे आपने आगे भेजे, कितने आदमी, कितने बॉडीगार्ड आपने आगे भेजे। हारून रशीद कहने लगे, बहलूल तुम अजीब बात कह रहे हो। ये आखिरत का सफर है, यहाँ पहले से कोई लश्कर नहीं जाया करता, कोई आदमी, कोई बॉडीगार्ड पहले से नहीं जाया करता। कहा कि अमीरुल मोमिनीन फिर वापसी कब है? हारून रशीद ने कहा, फिर तुमने ऐसी बात कहना शुरू कर दी। ये आखिरत का सफर है, इस सफर पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आया करता। तो बहलूल ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये इतना बड़ा सफर है कि वहां से कोई वापस नहीं आ सकता और वहां पहले से कोई आदमी और बॉडीगार्ड नहीं जा सकता। कहा कि हाँ बहलूल, ये ऐसा ही सफर है। तो बहलूल ने कहा, फिर तो अमीरुल मोमिनीन, एक लंबी मुद्दत से एक अमानत आपने मेरे पास ये कहकर रखी थी कि अगर आपको अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई आदमी मिल जाए तो उसको मेरी तरफ से हदिया कर देना। आज मुझे पूरी दुनिया में इस छड़ी का ज़्यादा मुस्तहिक और हकदार आपके सिवा कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं देखा करता था कि जब आपको दुनिया में मामूली सा सफ़र दरपेश होता था तो पहले से आप लश्कर भेजा करते थे, वो आपका रास्ता तैयार करते थे, आपके लिए क़याम का नज़्म करते थे, खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। जब आज आपको इतना बड़ा सफ़र दरपेश है और इसकी पहले से कोई तैयारियां नहीं है, तो आज मुझे आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नज़र नहीं आता। आपकी छड़ी आप ही को मुबारक। हारून रशीद ने बहलूल की जब ये बात सुनी, आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी
کہنے لگے بہلول ہم تو تمہیں مجنون اور دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن آج یہ معلوم ہوا کہ تم سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، واقعہ یہی ہے کہ دنیا میں جب ہمیں کوئی معمول کے خلاف چھوٹا سفر درپیش ہوتا ہے تو اس کی پہلے سے تیاریاں ہونے لگتی ہیں، اس کے تذکرے ہیں، اس کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے جاتے ہیں، لیکن جب اتنا بڑا آخرت کا سفر درپیش، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اور سفر بھی ایسا ہے کہ بیٹھے پیش آ جاتا ہے۔ پہلے آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں رہا تو دنیا کی گاڑی کیسے چلے گی، اگر میں نہیں رہا تو بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ وہ سب کچھ سفر کا وقت آ رہا ہے، لیکن ہم اور آپ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخرت کو سوچتے ہی نہیں ہیں، آخرت کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پیاروں کو جنازوں کو کندھا دیا، اپنے ہاتھوں سے اتارا، ان کی قبروں کے اوپر مٹی ڈالی، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں کہ آج جیسے یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، کل دوسروں کے کندھوں پر ہمیں اٹھایا جائے گا، دوسروں کے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، دوسروں کے ہاتھوں سے ہماری قبر پر مٹی ڈالی جائے گی۔ یہ فکر ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت نہیں ہے تفصیل سے بتاتا آپ کو حضرت عمر کے 2 واقعات اس سلسلے میں، کبھی موقع رہا انشاءاللہ۔ لیکن اب اگر یہ باتیں سن کر ہمارے دل و دماغ میں اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی فکر جو ہمارے دل و دماغ پر غالب ہے اور آخرت کی فکر جو مغلوب ہے، تو ہم دنیا کی فکر کو جو غالب ہے مغلوب کیسے کر سکتے ہیں؟ آخرت کی فکر جو مغلوب ہے اس کو غالب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے وہ خیال ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہو جائے جو جنگل کی تنہائی میں بکریاں چرانے والے چرواہے کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی، جو اس لڑکی کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی، جس کی ماں نے اس کو دودھ زیادہ کرنے کے لیے پانی ملانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے آخرت کی فکر میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا ایک آسان ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دل و دماغ میں آخرت کا فکر عطا کیا ہے، جن کو ہر وقت اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال ہوتا ہے، ہم ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے پاس بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، ان کی صحبت میں رہا کرے، تو ان کی برکت سے انشاءاللہ یہ آخرت کا فکر جو ان کے دل و دماغ میں، ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل و دماغ میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیں میرے بھائیو، صحابہ کرام، صحبت کیا چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، نیک لوگوں کی صحبت، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا تاثیر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم آخر وہی تو لوگ تھے جو معمولی دنیا کی چیزوں کے بارے میں لڑائیاں کیا کرتے ہیں۔ مرغی کے ایک بچے کی خاطر 40 سال تک جنگ جاری رہی۔ معمولی زمین، معمولی کنویں اور معمولی جانوروں کے بارے میں ایک دوسرے کے خون کے پیسے بن جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، گردنیں اتارتے تھے، لیکن جب انہی صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تو یہ ساری دنیا طلبی راکھ اور خاک ہو گئی۔ اب مکہ میں اپنی جتنی جائیدادیں، جتنے مکانیں، وہ سارے چھوڑ کر دشمنان اسلام کے حوالے کر کے صرف تن کے کپڑوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے، انصار مدینہ نے ان کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، آپ دین کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، ہماری جو زمینیں ہیں آدھی تم رکھ لو، آدھی ہم رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ہے پیش کیا ان کے سامنے، لیکن مہاجرین نے کہا نہیں، ہم تمہاری زمینیں نہیں لیں گے، ہم تمہاری زمینوں میں محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، اور جو پیداوار ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ بتائیے وہ دنیا طلبی کہاں گئی،
کس نے ختم کیا اس کو؟ میدان جنگ میں جنگ جاری ہے، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اتنے میں ایک آدمی آ کر حدیث بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنگ میں جو آدمی شہید ہوگا اللہ اس کو بہت بڑا درجہ عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی کے کان میں یہ حدیث آواز پڑی، انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے اپنے کانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، میرے دل و دماغ نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ پھر تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے لیے اب جنگ سے علیحدگی حرام ہے، ہاتھ میں تلوار لی، دشمن کے نرغے میں گھس گئے، کئیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اچانک سے ایک تیر آتا ہے، ان کے سینے پر لگتا ہے، سینے سے خون کا فوارہ اٹھتا ہے، اس وقت ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت تیر لگائے، خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہے، یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں میری موت ہے، اور کہہ رہے فزت ورب الکعبہ۔ تو میرے بھائی یہ وہی صحابہ تھے جو دنیا کی پیچھے دوڑنے والے تھے، دنیا کے خاطر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ساری دنیا طلبی راکھ ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے اس وقت بھی کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں، علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی باتیں سنیں، تو آخرت کا فکر انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوگا، اور یہ دنیا کا فکر جو غالب ہے وہ خود بخود مغلوب ہو جائے گا۔ وقت کے پیش نظر چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔